السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج آپ کو چند حدیث سناؤں گا۔ یہ حدیث میں نے مولانا یوسف قندھیلوی کی کتاب منتخب حدیث سے لی ہیں۔ پہلی حدیث، حضرت مسعود بن سداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کتنی مقدار میں انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ دوسری حدیث، حضرت سداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفسوں کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ تیسری حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ جو لوگ ایسا کریں وہی سمجھدار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مربع 4 لکیروں والی شکل بنائی، پھر اس مربع شکل میں سے ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر نکل گئی، پھر اس مربع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی جس کی صورت علماء نے مختلف لکھی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درمیانی لکیر تو آدمی ہے، اور جو مربع لکیر اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے وہ اس کی موت ہے کہ آدمی اس سے نکل نہیں سکتا، اور جو لکیر باہر نکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی سے بھی آگے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کی بیماریاں اور حادثات ہیں۔ ہر ایک چھوٹی لکیر ایک آفت ہے، اگر ایک سے بچ جائے تو دوسری پکڑ لیتی ہے، اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلم بیدار۔